بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملک کا ایک بادشاہ تھا جس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس شہزادی کو سموسے کھانا بہت زیادہ پسند تھا، لیکن ایسی چیزیں اس کو ہفتے میں صرف 2 مرتبہ ہی ملتی تھی تاکہ پیٹ خراب نہ ہو جائے۔ ایک روز وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو اپنی شادی سموسے والے سے ہی کروں گی، تاکہ روزانہ صبح و شام چائے کے ساتھ سموسے کھانے میں آئیں تو فقط منگل اور جمعے کو ہی ملتے ہیں۔ شہزادی بہت چھوٹی بچی تھی، یہ بات کہیں نوکروں کے سامنے بھی منہ سے نکل گئی ہوگی، اور نوکروں نے کسی موقع پر بادشاہ سلامت سے بھی کہہ دیا۔ بادشاہ کو بڑا خیال ہوا۔ انہوں نے سارے سموسے والے کو اپنے شہر سے نکال باہر کیا، کیونکہ شہزادی ابھی جوان نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا اٹھان ایسا تھا کہ ہر 6 مہینے کے بعد اس کے سارے کپڑے چھوٹے ہو جاتے تھے۔ یہ خوف ہوا کہ کہیں شہزادی جوان ہو گئی اور اسی خیال میں رہی تو بڑا برا ہوگا۔ ادھر شہزادی نے جب سنا کہ سارے سموسے والے شہر سے نکال دیے گئے تو اسے بہت رنج ہوا اور وہ خوب روئی۔ بچی تھی، رو دھو کر بیٹھ گئی، لیکن اس کا جسم بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ جتنے کپڑے بنتے دوسرے ہی مہینے تنگ اور چھوٹے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اس کے لیے ایک قیمتی پوشاک بنوائی۔ وہ جب تیار ہو کر آئی خاصی ڈھیلی ڈھالی تھی۔ 3 مہینے نہیں گزرے تھے کہ وہ بھی تنگ ہو گئی۔ بادشاہ نے جب یہ کیفیت سنی تو کہا، اس صورت میں معلوم ہوتا ہے شہزادی اب بڑی ہو گئی ہے اور اب اس کی شادی کا انتظام کرنا چاہیے۔ چنانچہ پرانے دستور کے مطابق سرکاری تصویر بنانے والے کو حکم دیا کہ شہزادی کی تصویریں بنائیں تاکہ نزدیک اور دور کے حکومتوں میں بھیجی جائیں۔ شہزادی نے اگرچہ کہہ دیا تھا تصویر ایسے بنانا کہ جو دیکھے ڈر جائے، اور مصور نے بھی بنائی بھی ایسی ہی تھی، تاہم 6 شہزادے اس کی تصویر دیکھ کر شادی کرنے پر تیار ہو گئے اور اچھی پوشاکیں پہن کر گھوڑوں پر سوار ہوئے کہ تحاشا دوڑتے ہوئے شادی کرنے کے لیے آ پہنچے۔ بادشاہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی اور شہزادی کو بلایا تاکہ وہ ان میں سے اپنے لیے شوہر کا انتخاب کر لے، لیکن شہزادی نے کہا میں تو سموسے والے سے ہی شادی کروں گی۔ ان آنے والے شہزادوں میں سے 5 نے باری باری نہایت شان کے ساتھ اپنا گھٹنا ٹیک کر کھڑے ہوتے ہوئے شہزادی سے درخواست کی کہ اپنا فیصلہ بدل ڈالے، لیکن شہزادی ہر بار اپنا سر ہلا کر یہی کہتی رہی کہ میں تو ایک سموسے والے سے ہی شادی کروں گی۔ 5 شہزادے اپنی اپنی کہہ چکے تو چھٹے شہزادے کا نمبر آیا۔ وہ ان سب میں طاقتور اور خوبصورت تھا اور ذہین بھی بہت تھا۔ اس نے بجائے ایک گھٹنا ٹیکے شہزادی کی خوشامد کرنے اور یہ کہنے کہ آپ اپنا خیال بدل ڈالیں اور مجھ سے شادی کر لیں، سیدھا آگے بڑھا، جھک کر سلام کیا اور بولا، آپ حلوہ سوہن بنانا جانتی ہے؟ شہزادی اس سوال سے ایسے گھبرائی کہ پسینہ آ گیا اور جواب میں یہی کہتے بنا کہ میں نہیں جانتی، اس لیے کہ میں نے کبھی نہیں بنایا۔ شہزادے نے دوبارہ سلام کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے قسم اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گا جو حلوہ سوہن بنانا نہیں جانتی۔ لہٰذا شہزادی صاحبہ خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ شہزادی کو جواب دیتی، شہزادہ سلام کر کے باہر نکل گیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ملک کے لیے روانہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے 5 شہزادے بھی مایوسی کے عالم میں اپنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھے منہ لٹکائے روانہ ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنا تاج اتارا، اس پر پھونک ماری اور پھر اسے ذرا ترچھا سر پر رکھ کر ارشاد فرمایا، عجیب معاملہ ہے، 6 خاصے خوبصورت شہزادے ایک ایک ہی ٹھوکر سے ٹھکرا دیے گئے۔ پر شہزادی کہنے لگی، نہیں ابا حضور، 6 نہیں 5، آپ بھول گئے کہ ان میں سے ایک نے تو مجھے ٹھکرایا ہے۔ یہ اس کی انتہائی ناشائستگی تھی اور میں اس سے شادی کرنے کا خیال تک نہ کروں گی، وہاں اب وہ دن میں 10 بار آ کر میری کیسی ہی خوشامدیں کیوں نہ کرے۔ لیکن ساتھ ہی میں حیران ہوں کہ حلوہ سوہن بنتا کس چیز کا ہے؟ بادشاہ نے دیا، مجھے بالکل نہیں معلوم، باورچی خانے کے داروغہ سے پوچھو۔ باورچی خانے کے داروغہ کو بلایا گیا۔ شہزادی نے پوچھا، داروغہ حلوہ سوہن کس چیز کا بنتا ہے؟ داروغہ، شہزادی صاحبہ حلوہ سوہن سمنک، روے، دودھ، ملائی، گھی اور شکر وغیرہ کا بنتا ہے، اور ان سب چیزوں کو چاندی کے کڑھاؤں میں پکاتے ہیں۔ شہزادی نے کہا، یہ تو بہت آسان ہے، چاہ تو 1 بوری سمنک، 10 بوری رواں، 5 بڑے ڈبے گھی، 2 من ملائی اور 20 من دودھ حاضر کرو، اور ہاں کم از کم 2 درجن چاندی کے کڑھا بھی نئے بنوا لاؤ، میں حلوہ سوہن بنانا سیکھوں گی۔ لیکن جس وقت شہزادی حلوہ سوہن بنانے بیٹھی تو اسے معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ کسی مٹھائی کا بنانا مشکل نہیں۔ سیر و سمنک خاک میں ملا دی، منو روا برباد کر دیا، دودھ کی بالٹیاں موریوں میں بہہ گئی،
کڑھاؤں کے پیندے نکل گئے، اپنا منہ اور انگلیاں بھی جلا دی۔ بادشاہ سلامت بھی روزانہ شکایتیں سنتے سنتے تنگ آ گئے۔ کڑھائیاں بنانے والوں کے بل کی رقم ہزاروں تک پہنچ گئی۔ باورچی خانے والے الگ پریشان، باورچی کا خانسامہ خود پریشان، پھر مرہم پٹی کے لیے صبح شام جرا الگ آتے۔ شاہی عملے کا واقعی ناک میں دم تھا، لیکن شہر اور آس پاس کے دیہاتی بچے بہت خوش تھے۔ وہ روز صبح کو محل میں آتے اور شہزادی انہیں بگڑا اور جلا ہوا حلوہ سوہن بانٹا کرتی، اور بچے بہت ہی خوش ہو کر اس حلوے کو کھا جاتے۔ باپ کی ناراضگی اور عملے کی شکایتوں کے باوجود شہزادی اپنی دھن میں لگی رہی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آخر کامیاب ہو گئی اور نہایت بہترین مزیدار حلوہ سوہن بنانے لگی۔ ایک دن وہ اپنے محل میں بیٹھی تھی کہ سموسے بیچنے والے کی آواز سنی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں ہوا کہ یہ سموسے والا ہی ہے، اس کے کان تو نہیں بج رہے۔ کھڑکی کا دروازہ کھول کر باہر نظر ڈالی اور دیکھا ایک شخص سفید براق سے کپڑے پہنے فیری والوں کی طرح بنے ایک بڑی تھالی سر پر رکھے بازار کی طرف چلا آ رہا ہے۔ تھالی پر سبز رنگ کا خوان پوش اس طرح پڑا ہے کہ اس کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ 10-10 5-5 قدم پر وہ گھنٹی بجاتا اور آواز لگاتا ہے۔ آتے آتے جب وہ جھروکے کے نیچے پہنچا اور شہزادی جھکے دیکھا تو ٹھٹک کر کہنے لگا، حضور سموسے تو نہیں چاہیے؟ شہزادی تالیاں بجا کر کہنے لگی، ہاں ہاں، لیکن میں نے آج کا اپنا سارا جیب خرچ ختم کر دیا ہے، میں ان کی قیمت نہیں دے سکتی۔ سموسے والا بولا، اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ اس پر شہزادی کہنے لگی، اچھا عدلے کا بدلہ کر لو، کیا تم کو حلوہ سوہن پسند ہے؟ سموسے کی قیمت میں حلوہ سوہن لے لو، بالکل تازہ اور میرے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا۔ سموسے والا بڑی خوشی سے بولا، حلوہ سوہن پر تو میری جان جاتی ہے۔ شہزادی نے کہا، تو پھر لو لکو۔ اس نے حلوہ سوہن کی ایک ٹکیا نیچے سموسے والے کی طرف پھینکی، لیکن ٹکیا کے لپکنے میں تھالی پھسلنے لگی اور جب تک سموسے والا خود سنبھل کر اسے سنبھالے بہت سے سموسے سڑک پر گر گئے۔ شہزادی نے پہلے تو ایک مایوسی کی چیخ ماری اور اس کے فوراً ہی بعد حیرت سے چلائی، کیا سمجھے؟ یہ سموسے والے حضرات نہ کوئی پھیری والے تھے اور نہ کوئی باورچی، یہ تو وہی چھٹے شہزادے تھے جو شہزادی کی شادی کے لیے محل میں اس روز آئے ہوئے تھے۔ پھر جب وہ شہزادہ، شہزادی اور بادشاہ سلامت تینوں ناشتہ کرنے لگے اور بچے ہوئے سموسے کھانے لگے تو شہزادے نے کہا، نہ صرف سموسے میری پسند کی چیز ہے بلکہ اس سلسلے میں ان کا بنانا بھی میں نے سیکھ لیا ہے۔ پر شہزادی نے شرماتے ہوئے کہا، اور میں نے حلوہ سوہن بنانا سیکھ لیا ہے۔ اس پر بادشاہ دوسرا سموسہ کھاتے ہوئے بولے، اس حالت میں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو، میں بھی تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ اس طرح بادشاہ نے شہزادہ اور شہزادی کی بڑی دھوم دھام سے شادی کروا دی۔